الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المصدقین والمصدقات وقرض اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تمام کو اللہ تعالیٰ کی بے انتہا نعمتیں اور رحمتیں حاصل ہیں۔ اگر ہم اپنی زندگی پر نظر ڈالیں، اپنے اطراف کی چیزوں پر نظر ڈالیں، اپنے ساتھ بسنے والے انسانوں کی زندگی کا مطالعہ کریں تو یہ محسوس کریں گے کہ ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے گھری ہوئی ہے، اس کی رحمتوں سے گھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں ہمیں عطا کی ہے اور دنیاوی مال و اسباب اسی میں سے ایک اہم نعمت ہے جو انسان کی فطری ضرورت بھی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ لیکن ساتھیوں، جہاں مال و دولت اپنے آپ میں ایک بڑی نعمت ہے، وہیں یہ اپنے آپ میں ایک بڑی آزمائش بھی ہے۔ یہ نعمت ان معنوں میں ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان اپنی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے اور خیر اور بھلائی کے کام کر سکتا ہے، اور آزمائش ان معنوں میں ہے کہ اگر انسان اس دولت کو صحیح راستے سے حاصل نہ کرے یا صحیح نہج پر اس کو خرچ نہ کرے، یا اس دولت میں جن لوگوں کا حق ہے ان کو وہ ادا نہ کرے، تو اس کے نتیجے میں یہ دولت اور یہ مال و اسباب اس کے لیے فتنہ اور آزمائش بن سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو دولت ہمیں حاصل ہے، جو روپیہ پیسہ ہمیں حاصل ہے، جو زر و زیور ہمیں حاصل ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی ہے اور آزمائش بھی ہے۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اس نعمت سے بھرپور فائدہ تو ضرور اٹھائیں، لیکن اس آزمائش کو اپنے لیے فتنہ اور جہنم کی آنکھ بننے کا باعث نہ بننے دیں۔ اس حوالے سے یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم زندگی کے اس تصور کو ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھیں کہ ہماری یہ زندگی آزمائش ہے، اور اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ مختلف حوالوں سے ہمیں آزماتا ہے، اور اس میں سے ایک آزمائش کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو دولت کے حوالے سے آزماتا ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ دولت سے بہت زیادہ محروم رکھتا ہے اور آزماتا ہے کہ ان کا رویہ کیا ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نپات الرزق دیتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ ان کا رویہ کیا ہے، اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ رزق میں، مال و دولت میں فراوانی عطا کرتا ہے، بڑھوتری عطا کرتا ہے، اور یہ دیکھتا ہے کہ ان کا رویہ کیا ہے۔ تو بندہ مومن ہر حال میں صبر کا رویہ اپناتا ہے، شکر کا رویہ اپناتا ہے، اور وہ مال و دولت جو اسے حاصل ہے اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اور اس وجہ سے خرچ کرتا ہے کیونکہ اسے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو مال و دولت مجھے حاصل ہے، جو روپیہ پیسہ مجھے حاصل ہے، وہ میرا اپنا نہیں ہے، بلکہ یہ امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے، اور اس کے بارے میں مجھ سے سوال کیا جائے گا۔ سورہ حدید کی جو آیت بالکل ابتدا میں ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دیا، یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں کئی گنا بڑھا کر اجر دے گا، اور وہی بہترین اجر دینے والی ذات ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں تو اس سے مال میں کمی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا چڑھا کر مال دے گا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین میں جو بنیادی فرائض بندہ مومن پر عائد کیے گئے ہیں، اس میں سے ایک انتہائی اہم فرض زکوٰۃ کا ہے۔ وہ لوگ جو صاحب نصاب ہیں، جن کے پاس دولت ہے، یعنی کہ کم از کم اتنی دولت ہے کہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کے ایکویلنٹ اماؤنٹ ان کے پاس ہے، تو ان کے اوپر یہ بات فرض کی گئی ہے کہ انہیں زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اور زکوٰۃ کتنی دینی ہوگی؟ تو اپنے مال کا 2.5% کم از کم وہ راہ خدا میں خرچ کریں، وہ مال کا کم از کم 2.5% زکوٰۃ کے طور پر ادا کریں، ہر سال ادا کریں۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے مومنین پر فرض کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات بتانا چاہتا ہے کہ یہ جو مال ہے تمہارے پاس دیا گیا، یہ آزمائش کے طور پر ہے، اور اگر تم اس مال کو اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی کے مطابق خرچ کرتے ہو، یہ مال فی الحال تمہارے پوزیشن میں ہے، تمہارے تسلط میں ہے، تمہارے اختیار میں ہے، اس کے باوجود بھی اگر تم اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے مال میں سے 2.5% حصہ نکالتے ہو اور اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کے طور پر خرچ کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کئی گنا بڑھا چڑھا کر تم کو اجر دے گا۔ تو ساتھیوں، زکوٰۃ کے سلسلے میں یہ انتہائی اہم بات ہے کہ جتنا حساس ہم نماز کے سلسلے میں ہوتے ہیں، اتنا ہی حساس ہمیں زکوٰۃ کے سلسلے میں بھی ہونا چاہیے۔ جس طرح نماز تمام مسلمانوں پر فرض ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ تمام کے تمام صاحب نصاب مسلمانوں پر فرض ہے۔ وہ تمام لوگ جو مال و دولت رکھتے ہیں ان پر زکوٰۃ فرض ہے، اور جس طرح نماز کے سلسلے میں پوچھا جائے گا، اسی طرح زکوٰۃ کے سلسلے میں بھی پوچھا جائے گا۔
یہ بھی اسی طریقے سے فرض ہے جس طریقے سے نماز اور دیگر فرائض ہیں۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہم پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے تو ہم لازماً زکوٰۃ ادا کریں۔ دوسرا، اس بات کا اطمینان رکھیں کہ زکوٰۃ کے نتیجے میں آپ کا مال کم نہیں ہوگا بلکہ آپ کا مال بڑھے گا۔ تیسری بات، اس کا بھی خیال رکھیں، اس کا بھی احساس رکھیں کہ زکوٰۃ کے نتیجے میں مال میں بڑھوتری بھی ہوتی ہے اور مال پاک ہوتا ہے، یعنی کہ ہم سال بھر جو ذریعہ معاش ہمارا ہوتا ہے، جس طریقے سے ہم مال و دولت کماتے ہیں، اس کے نتیجے میں یقیناً بہت سی کمزوریاں بھی ہمارے مال میں شامل ہو جاتی ہے، بہت سی ناپسندیدہ چیزیں بھی ہمارے اعمال میں ہماری معاشی جدوجہد کا حصہ بن جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ کی برکت کے نتیجے میں ان برائیوں کو اور اس ناپاکی کو بھی ہمارے مال سے دور کرے، اور اس سے آگے بڑھ کر ہمارے نامہ اعمال میں جو ناپاک چیزیں ہیں، گندی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے جذب شکر کو دیکھ کر، ہمارے جذب انفاق کو دیکھ کر اس کو بھی پاک کر سکتا ہے۔ تو زکوٰۃ بنیادی طور پر انسان کے مال کو بھی پاک کرتی ہے، اور اس کی زندگی کو بھی، اس کی روح کو بھی، اس کے دل کو بھی پاک کرتی ہے۔ زکوٰۃ کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ بندے مومن کے دل میں دولت کی محبت کو جمع نہیں ہونے دیتی۔ آپ دیکھیں کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو سکتی ہے یا غیر اللہ کی محبت ہو سکتی ہے۔ تو اگر کسی دل میں مال و دولت کی محبت ہے، سونے چاندی کی محبت ہے، ہیرے جواہرات کی محبت ہے، تو پھر اس دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہوگی۔ لیکن جب آپ اپنی محبوب ترین چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق خرچ کر رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں مال و دولت کی محبت آپ کے دل میں پیدا نہیں ہوگی، اور آپ مال و دولت سے استفادہ تو ضرور کریں گے، لیکن آپ کی دولت آپ کے لیے خدا نہیں بن جائے گی، بلکہ آپ کی دولت اور آپ کی دولت کی سے جڑی تمام چیزیں آپ کی مرضی کے مطابق ہوں گی، وہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق ہوں گی، اور آپ کبھی دولت کو اپنا خدا نہ بننا دیں گے۔ تو یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اس بات کو بہت واضح طور پر سمجھ جائیں کہ آپ کسی شخص کو اگر زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اس پر احسان نہیں کر رہے ہیں، اس پر کوئی احسان جتانے والی کوئی بات نہیں ہو سکتی، بلکہ زکوٰۃ آپ پر فرض ہے، اور جس شخص کو دی جا رہی ہے اگر وہ مستحق ہے تو زکوٰۃ اس کا حق ہے، اور وہ زکوٰۃ لے کر اصلاً آپ کے مال کو پاک کر رہا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت کرنے کا موقع فراہم کر رہا ہے۔ تو اصلاً تو آپ کو اس شخص کا مشکور ہونا چاہیے جو آپ سے زکوٰۃ لے رہے ہیں، نہ کہ جو ہے وہ اس پر احسان جتانا چاہیے۔ تو جس طریقے سے نماز کی ادائیگی کی بنیاد پر آپ مسجد کے امام پر یا مسجد کی کمیٹی پر یا دیگر مسلمانوں پر احسان نہیں جتا سکتے کہ میں تمہاری مسجد میں آ کے نماز پڑھ رہا ہوں، اسی طریقے سے اس بات کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی کہ آپ زکوٰۃ دیں اور اس کے بعد جن لوگوں کو زکوٰۃ دیں ان پر احسان جتائیں اور ان کو تکلیف پہنچائیں اور ان کی عزت نفس سے کھلواڑ کریں۔ تو اس بات کا بھی خاص طور پر زکوٰۃ کے سلسلے میں احساس رکھنے کی ضرورت ہے۔ زکوٰۃ اصلاً اللہ تعالیٰ سے ہماری محبت کا اظہار بھی ہے، اس بات کا اظہار بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً مال قیمتی ہے لیکن تیری محبت سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ اب سوال یہ بھی ہے کہ کیا جس طریقے سے نماز کے لیے اجتماعی نظم ہوتا ہے، زکوٰۃ کے لیے بھی اجتماعی نظم ہونا چاہیے؟ تو یقیناً اسلام کی تمام عبادات میں اس بات پر خاص توجہ دلائی گئی ہے کہ عبادات کے سلسلے میں اجتماعی نظم کا قیام کیا جائے اور اجتماعی نظم کے قیام کی کوششیں کی جائے، اسی کے نتیجے میں زیادہ افادیت جو ہے وہ عمل میں پیدا ہوتی ہے۔ تو جس طریقے سے نماز کے لیے اجتماعی نظم ہوتا ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کے لیے بھی اجتماعی نظم کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ کوشش ہونی چاہیے کہ اجتماعی سطح پر زکوٰۃ جمع کی جائے اور اجتماعی سطح پر اس کو تقسیم کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بہتر انداز میں اس کا فائدہ پہنچ سکے۔ زکوٰۃ کا ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کے نتیجے میں محض آخرت ہی میں خیر حاصل نہیں ہوگا، محض آخرت ہی میں نیکیاں حاصل نہیں ہوں گی، بلکہ اس کے نتیجے میں دنیا میں بھی معاشی پریشانیوں کا ازالہ کیا جا سکتا ہے، لوگوں کے معاشی مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے، اور دنیا میں بھی خوشیاں جو ہے وہ بکھیری جا سکتی ہیں، لوگوں کے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ تو زکوٰۃ اصلاً جو ہے وہ دنیا کے مسائل کو بھی حل کرنے میں بڑا رول پلے کرتی ہے اور آخرت کے مسائل کو حل کرنے میں بھی بڑا رول پلے کرے گی انشاءاللہ۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ آج دنیا جس معاشی بحران سے گزر رہی ہے، جن پریشانیوں سے گزر رہی ہے، ایسے میں اسلام کے معاشی نظام کے ذریعے سے، اسلام کی معاشی تعلیمات کے ذریعے سے اور زکوٰۃ کے ایفیکٹو سسٹم کے ذریعے سے بڑے پیمانے پر تبدیلیاں لائی جا سکتی ہے، انقلاب لایا جا سکتا ہے، اور ایک بڑی آبادی کو خطۂ غربت سے اوپر اٹھایا جا سکتا ہے، اور ان کو ایک ڈگنیفائڈ لائف، ایک باعزت زندگی اور ایک تکریم والی زندگی عطا کی جا سکتی ہے، بشرطیہ کہ ہم زکوٰۃ کا مثبت انداز میں، تعمیری انداز میں، اسٹریٹجک انداز میں استعمال کریں۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے؟ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ مسکین کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، فقراء کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، عاملین زکوٰۃ، وہ لوگ جو زکوٰۃ کے جمع کرنے اور اس سے متعلق کاموں پر مامور ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، قرض داروں کو قرض کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، غلاموں کو غلامی سے آزادی دلانے کے لیے، گردنوں کو چھڑانے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے مسافر کی مدد کے لیے زکوٰۃ خرچ کی جانی چاہیے، تالیف قلب کے لیے، لوگوں کے قلوب کو اسلام کے حوالے سے نرم کرنے کے لیے زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ اور آخری چیز یہ کہ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مجاہدے کے لیے، جد و جہد کے لیے، اقامت دین کی اور غلبہ دین کی اور دعوت دین کی جد و جہد کے لیے اور اس جد و جہد سے متعلق تمام کاموں میں بھی زکوٰۃ کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تمام مدات میں زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے اور ان تمام مدات میں زکوٰۃ کو خرچ کرنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ ایک بات یہ بھی اہم ہے کہ جس طریقے سے تمام عبادات میں اخلاص کو مرکزی اہمیت حاصل ہے، للہیت کو مرکزی اہمیت حاصل ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کے معاملے میں بھی اخلاص نیت پر خصوصی توجہ ہونی چاہیے۔ اور آخری بات یہ کہ زکوٰۃ کے سلسلے میں یہ نہ سمجھا جائے کہ محض سال میں ایک دفعہ 2.5% ادا کر دیا تو بس کافی ہو جائے گا، بلکہ یہ تو بیڈ منیمم فرض ہے جو لازماً صاحب نصاب لوگوں کو ادا کرنا چاہیے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر بھی دیگر صدقات کے ذریعے سے، خیرات کے ذریعے سے، لوگوں کو عطیات دے کر یا مختلف حوالوں سے جو نعمتیں ہمیں حاصل ہیں اس کو انسانوں سے شیئر کرتے ہوئے ہم کو اپنا مال و دولت، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں اور جو کچھ نعمتیں ہم کو حاصل ہیں اس کو اچھی راہ میں، اللہ کی راہ میں، انسانوں پر خیر کے لیے، بھلائی کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔ تو زکوٰۃ تو لازماً ادا کریں، اس کے علاوہ بھی صدقہ خیرات کا ایک معمول ہم کو اپنانا چاہیے۔ جتنا کچھ ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں گے اس کا اتنا ہی بہتر اجر انشاءاللہ ہم کو اس دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اسلام کی ایک اہم ترین عبادت زکوٰۃ کی معنویت کو، اس کی اہمیت کو، اس کی ضرورت کو، اس کے تقاضوں کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔